فیض شاہ جہاں صدائے رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا۔ ناظرین سامعین، رمضان المبارک کے ان بابرکت لمحات میں آج بالخصوص ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے تذکارے پاک ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والی ہر ہستی بہت ہی بلند، بہت ہی افضل، اعلیٰ، برتر، بالا، ان عظیم ہستیوں کے لیے یہی بات کافی ہے کہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قریبی نسبت حاصل ہے۔ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے فضائل و مناقب بے شمار ہیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے بھی آپ کے لیے سلامتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی آپ کو خیر النساء فرمایا، اور پھر چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ مطہرہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ ان کا وقت گزرا، اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور اسلام کے لیے آغاز میں ان کی کئی خدمات ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام رضی اللہ عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واحد شہزادے ہیں کہ جو سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کے وطن اطہر سے ہیں۔ ان کے علاوہ تمام اولاد پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے ہی وطن اطہر سے ہیں، یہ بھی ان کو شرف حاصل ہے۔ دیگر بھی ان کے فضائل و مناقب اور شرف ہیں، انہی پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے ہمارے معزز مہمان اسلامک اسکالر جناب علامہ ڈاکٹر پیر سید محمد صدیق شاہ صاحب، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں محبت بھرے انداز کے ساتھ گلہائے عقیدت پیش کریں گے جناب نوید عباس حیدری صاحب۔ میں آپ دونوں معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جناب ڈاکٹر سید صدیق شاہ صاحب، جی، امہات المومنین رضی اللہ عنہ کے مناقب، فضائل، شانیں بے شمار ہیں، اور چونکہ آج ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ جو پہلی زوجہ مطہرہ ہیں وسلام اللہ علیہا، جن پر اللہ کا سلام نازل ہوتا ہے، آپ کے فضائل و مناقب بے شمار ہیں۔ ان فضائل و مناقب کا بھی تذکرہ ہو جائے تاکہ ہمارے دیکھنے والوں کو پتہ چل جائے کہ آپ کی عظمت اور شان کیا ہے، اور پھر آپ کے جو ابتدائی تعارف، خاندانی پس منظر، اور جو اللہ تعالیٰ نے خاص اور صاف ذاتی طور پر آپ کو عطا فرمائے، ان کا تذکرہ ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و ازواجہ و ذریاتہ کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد و ازواجہ و ذریاتہ کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب سے پہلے میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے ایک ایسی ہستی پہ لب کشائی کا موقع دیا ہے جو زہ نصیب ہے۔ بے شک، مرحبا کے تو بات یہ ہے کہ سب سے پہلے آقا علیہ السلام کے ازواج پاک۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سألت ربی اللہ اتزوج الی احد من امتی ولا یتزوج الی احد من امتی الا کان معی فی الجنہ فآتانی ذالک۔ فرمایا میں نے اپنے رب سے دعا کی کہ میں اپنی امت میں سے جس سے نکاح کروں اور جو میری امت میں سے مجھ سے شادی کرے، فرمایا وہ میرے ساتھ جنت میں ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری یہ دعا قبول فرما لی، سبحان اللہ، مستجاب ہو گئی۔ یعنی کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو جتنی بھی آقا علیہ السلام کے ازواج پاک ہیں وہ سب کی سب جنتی ہیں۔ بے شک، اور جنت میں معیت اور رفاقت، اور آقا علیہ، کیونکہ دنیا میں بھی آپ کی زوجیت میں ہیں اور جنت میں بھی آپ کی زوجیت سبحان اللہ، سبحان اور آپ کی رفاقت میں رہیں گے۔ بے شک۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں ازواج رہتی ہیں ان کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ سبحان اللہ، من آیات اللہ والحکمہ
سبحان ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک فرمایا اے ازواج رسول یاد رکھو اللہ کی آیتیں اور اس کی حکمت کی باتیں جو پڑھی جاتے ہیں تمہارے گھروں میں اترتی ہیں، سبحان اللہ سبحان، مرکز و محور یہی ہے، یعنی کہ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا ہی لطف فرمانے والا ہے اور ہر بات سے باخبر ہے۔ سبحان اللہ اس بات سے کیا پتہ چلتا، اس آیت سے کیا پتہ چلتا جی کہ فرمایا کہ تم نے دھیان سے رہنا ہے اس گھر میں، کیونکہ یہ وہ گھر ہے جہاں اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور دوسرا اس آیت میں کن، یہ جو کن نا کن، یہ اس سے مضاف کیا گیا، ہاں، کہ اسی سورہ احزاب کی آیت نمبر 50 یعنی کہ آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لا تدخلوا بیوت النبی، سبحان اللہ سبحان فرما کر ان بیوت کو نبی علیہ السلام کی جانب مضاف فرمایا گیا۔ فرمایا ایک دفعہ ان گھروں کو نبی علیہ السلام کے گھر بتایا گیا اور ایک دفعہ انہیں گھروں کو، انہی گھروں کو حضور کی ازواج کا گھر بتایا گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ شرف یہ شرف ہے ان ہستیوں کو بھی اور ان گھروں کو بھی۔ اس میں دیکھا جائے تو ڈیپلی دیکھا جائے تو بہت بڑی بات ہے بے شک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو پاکیزہ گھر کہا ہے اور فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، سبحان اس کا سیاق و سباق دیکھیں کیا ہے۔ فرمایا جو نبی کے گھر والے ہیں اللہ تعالیٰ نے تو ارادہ کیا ہے کہ ان سے نجاست کو دور کر دے، اللہ اکبر، بے شک وہ پاک کرنے والا ہے۔ بے شک۔ اب دیکھیں یہاں ایک نقطہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرمایا تبارک الذی، برکت والا ہے وہ، ہم کہتے ہیں سبحان الذی، پاک ہے وہ، سبحان یا اللہ ہم نے تو تیری پاکی کو دیکھا نہیں ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ تو کتنا پاک ہے۔ بالکل فرمایا اگر پاکیزہ میری پاکیزگی دیکھنی ہے، میری پاکی دیکھنی ہے تو محمد کے گھر کو دیکھ لو سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے میرے محبوب کے گھر کو دیکھ لو۔ اللہ یہ ایسے پیارے گھر ہیں، یعنی کہ ایسے گھر ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا ہوا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت سبحان ویطہرکم، اللہ سبحان اللہ، کائنات کا سب سے پاکیزہ گھرانہ، یہ پاکیزہ گھر۔ اور آپ سورہ احزاب پڑھ کے دیکھ لیں تو اس میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت جگہ پہ ارشاد فرمایا ہے کہ میرے نبی کی بیویوں کو تان و تشنیع نہیں کر سکتا، اللہ اکبر، یہ شرف والے گھر ہیں۔ فرمایا وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ سبحان ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا ان ذلکم کان عند اللہ عظیما۔ سبحان اللہ، فرمایا ایمان والو تمہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ تم اذیت پہنچاؤ اللہ کے رسول کو، جی اور تمہیں اس کی چیز کی بھی اجازت نہیں کہ تم نکاح کرو جو نبی کی بیویاں رہ چکی ہیں، اللہ یعنی کہ جو نبی کی ہیں ان کے بعد، اور کبھی ایسا نہ کرو، اس میں ایسا شک نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ گناہ عظیم ہے اگر تم یہ سوچو۔ اللہ اکبر، اللہ یعنی بے کہ شک، یعنی فرمایا کہ جو نبی کا گھر ہے نا، جو نبی کی بیویاں ہیں یہ تمہاری مائیں ہیں درحقیقت، بے شک، یہ جائز نہیں کسی کو نکاح کی کوشش بھی کری، یعنی کہ ذہن بھی بنائے، مگر نبی علیہ السلام پردہ فرما جائیں تو پھر بھی وہ تمہاری مائیں ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، یہ شان ہے، یہ شان ہے اس کا۔ اللہ اکبر، اور پھر سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، آپ کی تو شان ورا الورا، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ یقیناً مادر اہل صفا حضرت خدیجہ ہے، بے شک، اور یقیناً غم گسار مصطفیٰ حضرت خدیجہ ہے۔ بے شک، یہ آپ کے اگر وقت ان سے چلی دنیا میں اولاد نبی ساری، سبحان اللہ، کہ مخرج اولین سادات کا حضرت خدیجہ، خدیجہ ہیں، بے شک، حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ، آپ تو ام المومنین، آپ وہ عظیم المرتبت ہستی ہیں جو سب سے پہلی آقا علیہ السلام کی زوجہ پاک ہے، اللہ اکبر، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ بنت خویلد جی بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی، جی، اور آپ کا جو لقب ہے اور یہاں پہ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ نسب ہی پیچھے جا کے مل جاتا ہے، یعنی کہ آپ کے خاندان سے وہ مل جاتا ہے، قریشی، ہاں قریشی خاندان سبحان سے، اللہ، اور آپ کا لقب ہے طاہرہ بھی ہے، اور آپ کی کنیت ام ہند بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہند آپ کی ایک یعنی کہ شہزادی تھی، حضرت دونوں روایت میں بیٹا بھی تھا، اور یہ جو ہند لفظ ہے نا یہ عربی میں بیٹے اور بیٹی دونوں کے لیے استعمال ہو جاتا ہے، یعنی کہ مذکر اور مؤنث کے لیے ہند استعمال ہو جاتا ہے۔ اردو میں بھی بعض ایسے الفاظ ہوتے ہیں مذکر مؤنث بیٹا بیٹی دونوں کے لیے استعمال ہو جاتا ہے۔ اور جو حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، آپ کی والدہ محترمہ کا نام بھی فاطمہ بنت زائدہ تھا، اللہ، یعنی کہ فاطمہ نام ہی ایسا ہے جو دائیں بائیں ہے، بالکل آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی سبھی، حضرت خدیجہ الکبریٰ کی والدہ کا نام، اور حضرت خدیجہ کی مولا علی بیٹی کرم اللہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کی شہزادی، آقا علیہ السلام کی شہزادی حضرت فاطمہ، اور حضرت علی المرتضیٰ کی والدہ کا نام بھی فاطمہ، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی فاطمہ، یعنی کہ یہ فاطمہ بہت ہی پیارا نام، اور ایک موقع پر آپ نے اپنی چادر مبارکہ بھی عطا فرمائی کہ یہ خواتین میں تقسیم کرتی ہیں۔ ہاں جی، بالکل بالکل ایسی ہے۔ سبحان اللہ،
اور حضرت خدیجہ الکبریٰ یہ ہمارے مومنین کو پتہ ہونا چاہیے کہ تفصیلی یعنی کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا تعارف ہونا چاہیے. بالکل صحیح. تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کا جو پہلا نکاح ہوا تھا وہ ابو حالہ کے ساتھ ہوا تھا. ٹھیک ہے. ان کا نام تھا مالک نام تھا. تو وہاں ان سے 3 بیٹے پیدا ہوئے، ایک حالہ، دوسرے کا نام طاہر اور تیسرے کا نام ہند پیدا ہوئے. اس لیے حضرت خدیجہ الکبریٰ کو ام ہند بھی کہا جاتا ہے. بالکل صحیح. یہ تینوں بھائی بعد میں صحابی بن گئے. سبحان اللہ. سبحان آقا علیہ السلام کی. اور ابو حالہ کی جب وفات ہوگی یعنی کہ مالک کی جب وفات ہو گئی تو آپ کا جو نکاح ہوا وہ عتیق بن عاص مخزومی وہ تھے جن سے ایک لڑکی پیدا ہوئی، ان کا نام بھی ہند رکھا گیا تھا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. صحیح. اس کے بعد آپ نے پھر بیوہ رہنا ہی پسند کیا. تو جب آقا علیہ السلام ادھر آقا علیہ السلام کی 25 سالہ عمر ہو چکی تھی تو گھر والوں نے سوچا بھی چلیں ان کو بھی کام کروائیں، تو تجارت آپ کے لیے مختص کیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو 12 سال کی عمر میں بھی تجارت کے لیے تحریک لگا. ہاں جی وہ تو ایک الگ، لیکن گھر والوں نے باقاعدہ آپ کو تجارت کے لیے چنا ہوا تبھی آپ نے یہ کام کرنا ہے. بالکل صحیح. تو پھر ان کا مال لے کے گئے حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا. سبحان اللہ. تو آپ نے جب ایک بار آقا علیہ السلام کو دیکھ لیا نا تو بس آقا کے ہو کے رہ گئے. اللہ اکبر. اور پھر اپنے غلام جن کا نام تھا میسرہ جی اس کو بھی ساتھ بھیجا. اور ایک اور شخصیت تھی یعنی کہ ایک اور غلام تھا جن کو آقا علیہ السلام کے ساتھ بھیجا. اور انہیں یہ کہا گیا کہ ان کے آرام کا بھی خیال رکھنا اور ان کی باتوں کو نوٹ بھی کرنا لازم، کیونکہ یہ مجھے کوئی معمولی ہستی نہیں لگا. صادق اور امین تو پہلے سے مشہور، وہ تو مشہور تھے، لیکن جب آقا علیہ السلام کو دیکھ لیا نا تو پھر آپ کو پتہ ہے پھر انہوں نے تو خیال رکھنا ہی تھا. بالکل صحیح. تو جب آقا علیہ السلام آپ کا نا جب یہ بطریق مزاربت ہوئی تھی وہ جو یعنی کہ معاملات ہوتے ہیں بیع، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جو دوسرا غلام حضرت خدیجہ ان کا نام تھا خزیمہ، میرے ذہن میں نام آ گیا. ٹھیک ہے. تو آپ یہ پہلا مال بصرہ میں لے کے گئے اور دگنا نہیں بلکہ بعض کتابوں میں لکھا 11 گنا نفع ہوا. اللہ، یعنی کہ اتنا نفع ہوا. اور پھر جب واپسی پہ تشریف لائے، جب یہ قافلہ واپس آ رہا تھا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ پردے سے دیکھ رہی تھی. کیا دیکھا کہ 2 فرشتے ایسے ہیں جو آقا علیہ السلام پہ سایہ فگن ہے. دوپہر کا وقت ہے اور کہیں سایہ نہیں تھا، لیکن آقا علیہ السلام کے سر انور پہ سایہ تھا. سبحان اللہ. جب آقا علیہ السلام کی آنکھیں باتیں میسرہ نے آپ کو بتائیں، خزیمہ نے آپ کو بتائیں کہ وہ تو جب چلتے تھے تو درخت آپ کو سلام کرتے تھے، اللہ، جب وہاں بیٹھتے تھے تو درخت سایہ فگن ہو جاتے تھے، سبحان اللہ. اور جب وہ دھوپ میں نکلتے تھے تو کوئی نہ کوئی بادل ان کے اوپر آ جاتا تھا، جس چیز کو وہ ہاتھ لگاتے اس میں برکت آ جاتی تھی. جہاں وہ بیٹھتے تھے وہاں سارے جانور کیا انسان کیا سب اکٹھے ہو جاتے تھے، اور جب آپ گفتگو کرتے تھے تو سارے لوگ وہاں کو باتوں کو سننا شروع کر دیتے تھے. تو لہٰذا انہوں نے آقا علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ لیا تھا. تو جب آقا علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ لیا نا تو وہ سارے وہ بھی دل دے بیٹھے تھے. تو حضرت خدیجہ نے پہلے دل دے دیا تھا. تو پھر آپ نہیں چاہتے تھے لیکن آپ نے پیغام بھجوایا. ٹھیک ہے. آپ کی ایک سہیلی تھی جس کا نام تھا نفیسہ، جی بڑی مشہور سہیلی تھی، ان کے ذریعے پھر نکاح یہ بات چلائی گئی. حضرت ابو طالب کے ہاں جب یہ پیغام پہنچا تو انہوں نے جب آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا، راضی نامہ ہو گیا، تو پھر یہ نکاح ترتیب دیا گیا. بالکل صحیح. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق، کردار، آپ کے معجزات، ارہاس، یہ سارے معاملات دیکھ کر آپ کے حسن و جمال اس میں بھی سب سے اعلیٰ، حسن صورت، حسن سیرت، اخلاق، کردار، پھر تجارتی معاملات، لین دین، اور پھر جو واقعات پیش آئی ان سبھی سے متاثر ہو کر سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے پیغام عقد بھیجا اور یوں عقد کا معاملہ طے پایا. ہاں جی. اور جو نکاح یعنی کہ حق مہر مقرر ہوا وہ 400 مثقال حق مہر مقرر ہوا. لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ نے جیسے ہی نکاح ہوا اپنا سارا کا سارا مال حضور کے قدموں میں رکھ دیا تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ سارا کا سارا مال غرباء میں تقسیم کر دیا گیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یعنی کہ ایک اتنی بڑی ملکہ ہو، اتنا بابرکت عقد، تو سارے کا سارا مال حضور کے قدموں پہ قربان کر دیا. اللہ اکبر. اور پھر جب نکاح ہوا تو حضرت ابو طالب نے دوسرا آپ نے ایک بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا، اور ورقہ بن نوفل نے بھی وہاں خطبہ ارشاد فرمایا، اور آپ کے چچا عمر بن سعد نے، ان تینوں نے نا باری باری وہ خطبہ دیا. یعنی کہ بعد میں تو یہ ایک ہے نا، اس وقت تو وہ دین حنیف پہ بات ہو رہی تھی نا، دین ابراہیمی کے مطابق سارا معاملات. ہاں جی. تو وہ سارے معاملات تھے.
تو پھر جس وقت حضرت ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ آپ کا نکاح ہوا، اس وقت آقا علیہ السلام کی جو عمر پاک تھی وہ 25 سال تھی، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی سلام اللہ علیہ کی آپ کی عمر پاک 40 سال تھی۔ اور اس میں بھی دیکھیے کتنا بڑا پیغام ہے ہمارے لیے۔ آج کوئی 25 سال کا نوجوان، 40 سال کی خاتون، وہ بھی جو بیوہ ہوں اور پھر بچے بھی ہوں، ہم سے عقد کرنے کے لیے راضی نہیں ہوتا۔ نہیں، وہ گھر والے تانے دیں گے کہ تو کہ اپنی ماں ورگی عمر لائی ہے نا، استغفر اللہ استغفر اللہ، معاذ بالکل اللہ تعالیٰ۔ ایسے ہی دیکھا جائے ہمارے ہاں نا جو ایک ٹرینڈ ہے نا، وہ ٹرینڈ چینج کر دیا گیا۔ ہم نے حسن و جمال ٹرینڈ بنا لیا ہے، پیسہ یہ ٹرینڈ بن گیا ہے، ہم نے سیرت اور اخلاق کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، عقل کو جو صاحب عقل ہوتی تھی ان کو پیچھے چھوڑ دیا۔ ٹھیک ہے، یعنی صرف صورت کو دیکھتے ہیں، سیرت کو، عقل کو، دینداری کو، معاملہ فہمی کو ہم نہیں دیکھتے۔ بعد میں پھر پریشان بھی تو سارے ہوتے ہیں نا۔ بالکل صحیح، ایسے ہی پریشان کون؟ جو ایسے پھر وہ ہوتے تو پھر پریشان بھی تو وہی ہوتے ہیں۔ بالکل صحیح ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں جب ارشاد فرما دیا گیا کہ جو دینداری کے سوا دیگر معاملات دیکھے گا وہ معاملہ پھر خیر کا نہیں ہوگا۔ بالکل صحیح۔ جی ناظرین، بہت خوبصورت انداز کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ مطہرہ، ہم ایمان والوں کی، مومنین کی پہلی ماں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا و سلام اللہ تعالیٰ علیہا، آپ کے تذکار پاک ہوئے، فضائل و مناقب کا بیان ہوا، اور حقیقت یہ ہے کہ قریش میں اور عرب کے اس معاشرے میں آپ کو طاہرہ کے لقب سے پہلے ہی جانا جاتا تھا۔ آپ اتنی پاکیزہ صفات کی حامل ہستی تھیں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی شہزادیوں کے لیے فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ میری شہزادیوں کے لیے جن کے ساتھ عقد کا حکم دیتا، میں اللہ کے حکم کے مطابق عقد کرتا ہوں، تو شہزادیوں کا یہ مقام و مرتبہ۔ تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک عقد کیا یہ اللہ کے حکم کے بغیر ہوئے؟ نہیں، یہ بھی اللہ ہی کے حکم کے مطابق ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان پاکیزہ ہستیوں کو 11 ازواج مطہرات، مومنوں کی مائیں، ان کو منتخب فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور ان کو یہ سعادت اور شرف حاصل ہوا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ بیویاں بنی۔ انہی میں ہم ایمان والوں کی سب سے پہلی ماں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہیں۔ ناظرین، ان بابرکت لمحات میں، رمضان المبارک کی ان پاکیزہ گھڑیوں میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں گے جناب نوید عباس حیدری صاحب۔ حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں، حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں، حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں۔ بے شک بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، طویل ہو
نماز حضور کی کیوں کر طویل ہو گئی نماز حضور کی کیوں کر میرے حسین کا رتبہ حضور جانتے ہیں میرے حسین کا رتبہ حضور جانتے ہیں میں ان کی بات کروں یہ میری اوقات نہیں میں ان کی بات کروں یہ میری اوقات نہیں کہ شان فاطمہ زہرا حضور جانتے ہیں کہ شان فاطمہ زہرا حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ جی ناظرین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ آج ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ کے تذکار پاک ہو رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب علامہ ڈاکٹر سید صدیق شاہ صاحب۔ جی علامہ صاحب، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، ہاں جی، آپ کے اوصاف بے شمار ہیں، آپ کے القاب کا ذکر ہو جائے، پھر بالخصوص اعلان نبوت کا اظہار ہوتا ہے، اعلان نبوت ہوتا ہے، آغاز وحی کا معاملہ ہوتا ہے، پھر آپ کی خدمات کا ایک تسلسل ہے، اس حوالے سے 1 by 1 گفتگو فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آقا علیہ السلام پہ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو آقا علیہ السلام کے جسم پر تھوڑی سی کپ کپی طاری ہوئی جی، تو آقا علیہ السلام وحی کے بعد گھر تشریف لائے، تو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے آقا علیہ السلام کو سردی محسوس ہو رہی، ٹھیک ہے اور آقا علیہ السلام نے فوری چادر مانگی نا، کہا مجھے چادر دو، جی، تو اور وحی کا سارا تذکرہ کیا، سبحان تو تھوڑا سا جسم میں ایک حرکت تھی، یعنی کہ عجیب سی کیفیت تھی، بالکل تو حضرت عائشہ رضی اللہ، حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے ایسے الفاظ سے ایسے مرہم پٹی کی، یعنی کہ پیار محبت والی باتیں کی جیسے آقا علیہ السلام کا دل کو لبھایا تاکہ وہ بات میں پریشان نہ ہوں۔ بالکل صحیح۔ تو جب وہی کیا کا تذکرہ کیا کہ سردی محسوس ہو رہی تھی، حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے آپ کو کمبل دیا اور ساتھ یہ کہا کہ آپ تو غریبوں کے ماوا ہو، سبحان اللہ، یتیموں کی خدمت کرنے والوں ہو، آپ پریشان نہ ہو، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، سبحان اللہ، آپ تو کریم ہیں، آپ کرم کرتے ہیں، آپ سخی ہیں، آپ سخاوت کرتے ہیں، بھلا آپ کو کچھ ہوگا، اللہ، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ بالکل صحیح۔ یعنی ایسے الفاظ، یہ بھی آج کل کی جو ان پروگرامز کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ ہماری جو بہنیں ہیں جو مرتبہ زوجیت میں ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہروں کے لیے ایسے الفاظ کا چناؤ کریں جس سے شوہروں کو تسکین ملے۔ بالکل صحیح۔ اگر کوئی باہر کوئی معاملہ آتا ہے تو وہ بجائے اس کے کہ اس کو کوئی ایسے الفاظ سے جس سے اور مزید اس کی تکلیف میں اضافہ ہو بلکہ انہیں چاہیے کہ وہ ان کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کریں، اس سے مزید محبت بڑھتی ہے۔ اللہ اکبر، بے شک۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تو پھر محبت
خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ، تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے وصال ظاہری کے بعد بھی آقا علیہ السلام اکثر فرمایا حضرت عائشہ کہ کوئی ایسا دن نہیں گزرتا تھا جس دن خدیجہ کی بات نہ ہوتی تھی. بے شک بے شک، سبحان اللہ. اور حضور نے ایک دن ارشاد فرمایا خیر النساء مریم بنت عمران و خیر النساء خدیجہ بنت خویلد. فرمایا تمام عورتوں سے مریم بنت عمران اور خدیجہ بنت خویلد افضل ہے. سبحان یعنی کہ اپنے اپنی زمانہ میں وہ سب عورتوں سے افضل ہے. اللہ اکبر، بے شک. اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ، آپ نے تو پھر آقا علیہ السلام کی ایسی خدمت کی، اللہ اکبر. ایک دفعہ کیا ہوا کہ کچھ سالن بنا کے نا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں لا رہی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جبریل آئے، اور اس کا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ فَقْرَ عَلَيْهَا السَّلَامُ مِن رَبِّهَا وَمِنِّي وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِن قَصَبٍ لَا صَخَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبَ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے. بے شک. فرمایا کہ اب آپ کے پاس خدیجہ آنے والی ہیں، آپ ان کو سلام دینا. کس کا؟ فرمایا کہ فقر علیہ السلام من ربیہا، سبحان اللہ، ان کے رب کی طرف سے ان کو سلام بھیجا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی خدیجہ الکبریٰ کی حیثیت رب ہونے کی ضمیر بھی ان کے رب کی طرف. ہاں جی، یعنی کہ فرمایا ان کے رب نے ان کو سلام بھیجا ہے. اللہ اکبر. آج ہر بندہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا پیارا ہوں. جی بھائی مزہ تو تب ہے اللہ کا یہ میرا پیارا ہے. سبحان اللہ، جیسے فرمایا جا رہا ہے. فرمایا کہ یہ ان کا رب ان کو سلام کیا. سبحان اللہ. اور فرمایا حضرت جبریل کہتے ہیں کہ اللہ فرماتا کہ میری طرف سے خوشخبری سنا دیں کہ جنت میں ایک ہم نے خدیجۃ الکبریٰ کے لیے گھر بنایا ہے، سبحان اللہ، جو خولدار موتی کا بنا ہوا ہے، اس میں نہ شور و غل ہے نہ کوئی تکلیف ہے. اللہ اکبر. یعنی کہ وہ آقا علیہ السلام کی خدمت میں مامور ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گھر جنت میں بنا رہا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. بے شک. تو حضرت ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ کے فضائل، اور اسی بات کو فاضل بریلوی سیدی اعلیٰ حضرت نے ایک شعر بڑی حدیث پاک ایک شعر میں بیان کیا. فرمایا منزل من قصبہ لا نسب لا صخبہ، ایسے کوشش کی زینت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کسی عورت پہ اتنا رشک نہیں کیا، جی کسی عورت پہ اتنا رشک نہیں کیا جتنا جناب خدیجہ پہ کیا. اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیونکہ ان کا تذکرہ ہے پاک. حالانکہ وہ کہتے ہیں حضرت عائشہ فرماتی ہیں وہ میرے نکاح سے 3 سال قبل ان کا وصال ہو چکا تھا. اللہ اکبر. اور یہ رشک میں اس وقت کرتی جب حضور کثرت کے ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا ذکر کرتے تھے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. اللہ اکبر. اور فرماتے تھے وَلَقَدْ أَمَرَهُ رَبُّهُ أَن يُبَشِّرَهَا بِبَيْتٍ مِّن قَصَبٍ فِي الْجَنَّةِ. فرمایا پروردگار نے اللہ آپ کو حکم دیا تھا کہ خدیجہ کو خوشخبری دیں کہ ان کے لیے جنت میں خوبصورت مکان تیار ہے جو خولدار موتی کا بنا ہوا ہے. اور سنیے گا یہ حدیث پاک بڑی مزے والی پیاری پیاری حدیث پاک. جی اس سے بہت ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں بھی واضح ہوں گی بھی کیا کرنا چاہیے. فرمایا وَإِن كَانَ لَيَسْبَحُ الشَّاةَ ثُمَّ يُهْدِيهَا إِلَى خَلَائِلِهَا. فرمایا جب آقا علیہ السلام بکری ذبح کرتے تو خدیجہ الکبریٰ کی سہیلیوں کے پاس بھی گوشت بھیجتے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک محبت کی دلیل ہے نا، جی جس سے وہ محبت کرنے والا اس سے بھی محبت کی جاتی ہے، اور جس سے جتنی زیادہ محبت ہوتی ہے اس کا اکثر اتنا زیادہ ذکر کیا جاتا ہے. اور یہاں سے ایک اور بات بھی ذہن میں آتی ہے. جی ہمیں کہا جاتا جی آپ فلاں کے اصال ثواب نہ کرو، فلاں کے لیے آپ کیوں ایسا کرتے ہیں، اہتمام کیوں کرتے ہیں. حالانکہ آقا علیہ السلام خود اہتمام کرتے ہیں، یاد بھی کر رہے ہیں ان کے حوالے سے، یاد بھی کرتے ہیں، اور ان کے نام کا لنگر یہ کہہ لیں گوشت تقسیم کیا جا رہا ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اللہ اکبر. اور حضرت عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں میں رشک ایسے نہیں کرتی تھی، بلکہ آقا علیہ السلام فرماتی ہیں کہ اذا ذهب الشاة يقول ارسلوا بها الى اصدقاء خدیجہ. جب بکری ذبح کرتے تو فرماتے اس کا گوشت خدیجہ کے فلاں عزیزوں کو بھیج دو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. فاغضبته يوما فقلت خدیجہ. ایک دن میں نے ناراضگی کا تھوڑا سا اظہار کیا، آپ کیا خدیجہ لگائے رکھتے انہیں کا ذکر کریں. ہاں انہیں کا ذکر. فرمایا وانی قد زرقت حبها. فرمایا عائشہ مجھے تنگ نہ کیا کر، میں اسے محبت کرتا ہوں. اللہ اکبر. اور ایک اور بات ہے، فرمایا کہ خدیجہ وہ میری بہت ہی لاڈلی زوجہ تھی، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس کے بارے میں تکلیف نہ دیا کر، یعنی کہ ایسی ان کے بارے میں تم نے بات ہی نہیں کرنی. وجہ یہ ہے کہ وہ میری محبوبہ تھی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور کیوں نہ ہو کہ اپنا جان مال سب کچھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی خاطر قربان کر دیا. ہاں جی بالکل. اور ایک بار آپ کی
حسانہ مرینہ ایک ملنے آئی خاتون، جی جی بوڑھیا تھی، جی تو آقا علیہ السلام نے ان کے لیے حال چال پوچھا اور ان کے لیے کھانے کا اہتمام کیا اور بڑے یعنی کہ نا آؤ بھگت کی. ہاں جی آؤ بھگت کی. تو حضرت عائشہ فرماتی میں نے پوچھا یہ بڑھیا کون ہے؟ تو میں نے جب عرض کیا تو حضور نے فرمایا یہ خدیجہ کی سہیلی تھی. اللہ اکبر، اللہ، جن کے لیے اتنا اہتمام ہو رہا تھا. اللہ، فرمایا یہ خدیجہ سے بہت محبت کرتی تھی، سبحان اللہ. تو میں کیوں نہ اس کا احترام کروں. اللہ، یعنی ان سے محبت کرنے والوں کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوازتے ہیں. آج ہم ان کے تذکارے پاک کر رہے ہیں، ان سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، تو ہمیں بھی نوازا. یقیناً آپ نے جو پروگرامز رکھے ہوئے ہیں، میں تو کہنا چاہتا ہوں کہ اس کا انشاءاللہ آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بالخصوص اجر لازمی ملے گا انشاءاللہ. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے ذہن میں ایک بات آ گئی، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ سبحان علیہ، اللہ. آپ کو آقا علیہ السلام کی ایک دن زیارت ہوئی جی تو کہا حضور میں جو آپ پہ درود بھیجتا ہوں آپ میرا درود قبول کر دیں، درود و سلام قبول کر دیں. تو فرمایا آتا تو ہے لیکن میں قبول نہیں کرتا. اللہ اکبر. تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ حیران ہو گئے، حضور وہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا تم مجھ پہ تو سلام بھیجتے ہو، میری ازواج پہ سلام نہیں بھیجتے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ڈائریکٹ تحفے قبول کروں اور میرے گھر والوں کے لیے وہ تحفہ ہی نہ ہو. اللہ اکبر. تو لہٰذا ہمیں چاہیے، بہت بڑی بات ہے یہ. اور آج دیکھیں نا، ہم ہر ایک ہم میں سے چاہتا ہے کہ ہمارے گھر والوں کے لیے جو لوگ اچھا رویہ اختیار کرتے ہیں ہم اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں. بالکل آٹومیٹکلی محبت بالکل ایسے ہی. تو آقا علیہ السلام نے کتنی پیاری بات کہہ دی اور امت کے لیے حضرت مجدد الفسانی نے اپنی بات اپنے تک نہیں رکھی بلکہ امت کو بتائی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا کہ وہ ایسا تحفہ حضور کی بارگاہ میں وہ دو جو حضور کے گھر والوں کے لیے بھی دو. اللہ اکبر، بے شک. اور آئیں چلتے ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ کا جب آخری وقت ہوا. جی شیب ابی طالب کے معاملات سارا وہ. ہاں جی انہی دنوں میں اسی سال میں حضرت خدیجہ الکبریٰ کا، اور اس وقت جب پتے گھا کو گزارا کرنا پڑتا تھا. بالکل صحیح. حضرت خدیجہ الکبریٰ نے وہ وقت بھی کاٹا. بے شک. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیاں بھی ساتھ ہیں. بالکل. اور سب سے چھوٹی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا تھی، اور آقا علیہ السلام کو اسپیشل کہا گیا کہ یہ میری بیٹی فاطمہ کا خیال خاص خیال رکھنا. سبحان اللہ. جب حضرت خدیجہ الکبریٰ کا آخری وقت آیا نا تو آقا علیہ السلام پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے رونا شروع کر دیا. اللہ اکبر. تو حضور نے فرمایا رو کیوں رہی؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جنت میں مکان تیار کیا. بے شک. کیا حضور میں موت کے ڈر سے نہیں رو رہی، اللہ اکبر، بلکہ میں آپ کی جدائی میں رو رہی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ محبت کا انداز تھا امہات المومنین میں پہلی زوجہ جو ہیں سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا، کہ آخری وقت ہوتا ہے، ہر انسان کو اپنی فکر ہوتی ہے بالکل کہ میرا یہ آخری وقت ہے، میرا معاملہ کیا ہوگا. لیکن اس موقع پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی، اسی کا خیال ہے کہ میں جدا ہو رہی ہوں. ہاں جی. اور ایک دفعہ کیا ہوا کہ اس کے بعد کیا ہوا، معاملہ یہ ہوا کہ آقا علیہ السلام کے پاس تھے جی. تو کہا حضور میں کچھ کہنا چاہتی ہوں. تو فرمایا کہو. فرمایا میں آپ کے سامنے نہیں کہنا چاہتی. اللہ اکبر. تو فرمایا کہ آپ باہر جائیں، میں فاطمہ کو کہتے ہیں وہ آپ کو بتا دیتی ہے. عرض کیا، وہ آپ کو عرض کر دیتی ہے. تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے عرض کیا، اپنی شہزادی سے کہا کہ اپنے بابا سے کہیں کہ مجھے وہ چادر چاہیے. اللہ اکبر. جب پہلی وحی آئی تھی آپ نے جو زیب تن کی ہوئی تھی اوپر لی ہوئی تھی وہ چادر مجھے چاہیے، اللہ اکبر، تاکہ اس میں مجھے کفن دفن کیا جائے. اللہ اکبر. جب آقا علیہ السلام تک یہ بات پہنچائی گئی، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے کہا کہ اماں جان یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ اپنی وہ چادر عطا کریں. جی. تو آقا علیہ السلام کی محبت برا جملہ سنیے گا. سبحان اللہ. حضور نے فرمایا عائشہ خدیجہ نے تو صرف چادر مانگی ہے، اگر وہ مجھے سے جلد بھی مانگ دیتی میں اپنی جلد اتار کے دے دیتی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ میاں بیوی کی محبت ہے، اور بالخصوص سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے محبت. بالکل. اس کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ، اور عام الحزن بھی تو اس سال کو آقا علیہ السلام نے جس سال حضرت خدیجہ الکبریٰ کا وصال ہوا اس سال کو عام الحزن قرار دیا. اللہ اکبر. غم کا سال، غم کا سال قرار دیا. اور اس میں پھر جب یہ باتیں ہو چکی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ پیغام آیا
کہ آپ وہ چادر بھلے لے لیں، ہم نے جنت سے کفن بھیجا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ جو چادر آئی ہے وہ جنت سے کفن آیا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی رضا حاصل ہو گئی۔ بالکل۔ تو اس سے بہت ساری باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ جی، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جتنا بھی سادات کا سلسلہ چلا، بے شک، حضور کی آل جہاں تک پہنچی وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی پتنی اطہر سے، بے شک، اور اس کے بعد سعادات ہیں۔ ہاں جی، سادات، سادات کی اصل ہیں اور سادات کی ماں ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ جو آقا علیہ السلام کی محبت ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں بھی وہ محبتیں عام کر دے، ان کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے۔ تو آمین۔ جس کو، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ، آپ کی قبر انور میں آقا علیہ السلام خود اترے، سبحان اللہ، اور پھر دائیں بائیں کروٹ لی، سبحان اللہ۔ اور پھر اس میں جنت معلیٰ کہا جاتا ہے، جنت معلیٰ، میں تو جنت معلیٰ کہتا ہوں، جی، اعلیٰ جنت، ہاں تو جنت معلیٰ کہتے ہیں عربی جی، میں، لیکن میں اسے جنت جی، معلیٰ معلیٰ بھی بولا جاتا ہاں جی۔ تو اس میں آپ کو دفن کیا گیا، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے، آمین۔ قبلہ شاہ صاحب، آخر میں ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، آپ کی خدمات بے شمار اور میاں بیوی کی محبت آپ ہی سے آج کی خواتین، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں سیکھ سکتی ہیں، سمجھ سکتی ہیں، اور گھروں کو جنت کا اعلیٰ نمونہ بنا سکتی ہیں۔ بالخصوص آپ کے الفاظ میں چاہوں گا امت مسلمہ کے لیے، آپ کی ذات مردوں کے لیے بھی مشعل راہ ہے کہ اسلام کی خاطر کیسے اپنا سب کچھ قربان کریں، اور سب سے پہلے مسلمہ ہے، مومنہ سب سے پہلے، سبحان اللہ، سبحان اور اسلام قبول کیا، بے شک، اور پھر اسلام پہ پہرا دیا، اور سارا مال اسلام کے لیے قربان کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خواتین تو خواتین، مسلمان مردوں کے لیے بھی مشعل راہ۔ بس آخری پیغام آپ کا ان کے حوالے سے؟ بس حضرت خدیجہ الکبریٰ کی محبت ہی سب سے بڑا پیغام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قبلہ شاہ صاحب، ان بابرکت لمحات میں اللہ تعالیٰ یہ ہماری محبتیں قبول فرما لے، دعا فرما دیجیے۔ اس سے قبل کہ میں دعا کروں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں کہ آج کا پیغام یہی ہے کہ 10 رمضان المبارک ہے جی، تو جہاں ہم دوسرے اپنے احباب کے اصال ثواب کے لیے تمام کرتے ہیں، بالکل صحیح۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ آپ کے نام کا بھی اصال ثواب کرنا چاہیے، بے شک، کھانے بنانے چاہیے غریبوں میں، اگرچہ انہیں اس کی ضرورت نہیں، ہمیں ضرورت، ہمیں ضرورت، کیوں؟ اس سے ان کی بھی رضا مل جائے گی، اللہ اور اس کے رسول کی بھی رضا حاصل۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ میرے مالک، اس بابرکت گھڑیوں میں ہماری حاضری کو قبول فرما۔ میرے مالک، جنہوں نے یہ اہتمام کیا ہمارے اس چینل کو، دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ میرے مالک، جتنے بھی ہماری اس ٹیم میں شامل ہیں سب کو برکتیں عطا فرما۔ میرے مالک، ہم سب کی مشکلات آسان فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرما، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرما، جو میرے مالک قرضوں میں مبتلا ہے میرے مالک ان کو قرضوں سے نجات عطا فرما۔ میرے مالک، لین دین والے معاملات اچھے کر دے۔ میرے مالک، ہم سب کے حالات میں مہربانی فرما، گھروں کے اندر، ہسپتالوں کے اندر جتنے بیمار ہیں سب کو شفا کلی عطا فرما۔ میرے مالک، جو بے اولاد ان کو اولاد نورین عطا فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک بنا۔ ہم سب کو حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرما، ہم سب کے روزوں کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما، مکمل رمضان مبارک ادب اور احترام کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما، سادات کرام کی محبت عطا فرما، حضور کے ازواج پاک کا احترام نصیب فرما، آقا علیہ السلام کی آل پاک اصحاب پاک سے محبت نصیب فرما، ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمانا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اہل بیتہ و ازواجہ و ذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ جی ناظرین و سامعین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان کا آج کا پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا، ہمارے معزز مہمان اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ آخر میں جناب نوید عباس حیدری صاحب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ ناز میں گلہائے عقیدت پیش کریں گے۔ جی جناب نوید عباس حیدری صاحب۔ تانگا حضور دل بے قرار
تانگا حضور رہندیاں نے دل بے قرار نت روندیاں نمانیاں اکھیاں دیدار سبحان اللہ تانگا حضور رہندیاں کہنا میرے حضور نو در تے بلا لو ایک واری واج مار کے سینے نہ لا لو اے ساریاں توفیقاں نے اس رب دے یار نت روندیاں نمانیاں اکھیاں دیدار خبریں میرے دل دیاں سن دے نظاریاں سینے چ دبیاں رہ گیاں صدراں وچاریاں خبریں میرے دل دیاں سن دے نظاریاں سینے چ دبیاں رہ گیاں صدراں وچاریاں کیے جے پہلے پور وچ لے جاویں پار کیے جے پہلے پور وچ لے جاویں پار نت روندیاں نمانیاں اکھیاں دیدار گنبد چو نور وسدا سنہری نجالیاں سرکار تیرے در دیاں شاناں نرالیاں گنبد چو نور وسدا سنہری نجالیاں سرکار تیرے در دیاں شاناں نرالیاں جدو حاجیا کے دس دینے سجن لچار نت روندیاں نمانیاں اکھیاں دیدار تانگا حضور فیض شاہ جہاں صدائے رمضان